رونق محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارسلان صاحب اور خطیب اعظم کالونی حضرت علامہ مولانا قاری محمد شیر سیالی صاحب اور برادر مکرم مجاہد اہل سنت جناب قاری محمد امین صاحب اور سٹیج پہ جلوہ فر اہل علم حضرات، بزرگوں، بھائیوں اور اس محفل میں آنے والے تمام اہل سنت و جماعت، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، آپ سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل کے بانیان حاجی جاوید اختر صاحب یہ بتا رہے 12ویں محفل ہے ان کی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح استقامت عطا فرمائے۔ اور ان کے بیٹے ثاقب جاوید اور ان کے بیٹے علامہ عاقب جاوید بتا رہے تھے بیرہ شریف سے نسبت ہے تعلیم کے حوالے سے، تو بہت خوشی ہوئی سن کر، اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے۔ تو اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے اور بھائی محمد یاسین کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل میلاد انہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ کریم سے بار دیگر میں التجا کرتا ہوں، میرے اللہ ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرما لیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت جب یعنی تمہیں اپنے رب کی نعمت ملے، عطا ہو تمہیں، فحدث، تو اس کا بیان کیا کرو۔ حدث کا معنی محققین نے چرچا بھی کیا ہے کہ اس کا خوب چرچا کیا کرو، لیکن حدث کا جو اصولی طور پہ اس کا معنی بنتا ہے گرامر کے اعتبار سے وہ ہے بیان کرنا۔ کیا؟ حدث یحدث و تحدیث، اور اس سے یہ امر کا صیغہ ہے، حدث، بیان کرو، حدث یحدث، بیان کرنا، تو اس سے یہ امر کا صیغہ حدث، بیان کرو۔ اب بیان کرو جب یہ لفظ بولا جاتا ہے اور پیچھے ذکر ہے اللہ کی نعمت جب تمہیں ملے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا بیان کرو۔ اور یاد رکھو بیان کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے بیان سننے والے بھی ہوں۔ توجہ، ابھی دیکھو نا، میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اور آپ سن رہے ہیں پوری محفل، تو بیان میں بھی کر سکوں گا۔ اگر صرف سننے والے ہوں، بیان کرنے والا نہ ہو، سامعین بیٹھے ہوں، کوئی سنانے والا نہ ہو، تو یہاں بھی حدث کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر بیان کرنے والا ہے، سننے والے نہیں ہیں، توجہ میری طرف، بیان کرنے والا ہے، سننے والے نہیں ہیں، تو اس وقت بھی حدث کا اکمل طور پہ اور کامل طور پہ اس کا معنی درست نہیں بنتا۔ تو اللہ کریم جو ہے اس نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی جو نعمت ہے اس کا بیان کرو۔ اس کا کیا کرو؟ بیان کرو، یعنی بیان کرنے والا بھی ہو اور سننے والے بھی ہوں۔ اب ذرا غور کریں، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شمار اللہ کریم نے ہم پہ مہربانیاں فرمائی ہیں۔ ہم اپنے جسم پہ غور کر لیں، اپنے آس پاس اپنے ماحول پہ غور کر لیں، اللہ کریم نے بے شمار ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور نعمت پر شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، آپ کا پڑوسی، آپ کا دوست، آپ کا بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ اب آپ اس نعمت کا بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کریم نے بڑی مجھ پہ مہربانی فرمائی۔ آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والا سامع ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، تو حدث کا معنی یہاں بڑا پورا فٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، میں بات کو سمیٹتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کریم نے تحقیق مومنوں پر احسان عظیم فرمایا. منا کا معنی ہوتا ہے نعمت عظیمت، یعنی بہت بڑا انعام، بہت بڑی نعمت جو ہے اللہ کریم نے مومنوں پر فرمائی اپنے پیارے محبوب کو ان میں بھیج کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے. تو جب وہ نعمت عطا ہو تو اس کا بیان بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور یہ بیان اللہ کا حکم ہے، فحدث، اس نعمت کا چرچا کرو، اس کا بیان کرو، بیان کرنے والا بھی ہو، سننے والے بھی ہوں. تو یہ محفل میلاد کا ثبوت اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے کہا بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ نبی کی شان سنانے والا بھی ہو، نبی کی شان سننے والے بھی ہوں. اور یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت، اللہ کی نعمت کہہ کے پکارا کرتے تھے. آپ کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اللہ کی نعمت کا لفظ باقاعدہ طور پر صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال فرماتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو. اس پر میں ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے بڑے پیارے صحابی، بڑے قریبی تعلق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے شاگرد. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. میں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے، دن نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن مسعود کافی دنوں سے کسی کام کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، اور اس کچھ عرصہ کے بعد آپ واپس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. جب گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے آ کر کہا السلام علیکم، جی سلام کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، آپ نماز پڑھتے رہے. یاد رکھیں یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں کلام جائز تھا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا پہلے جائز تھا. مثلا سلام دیا تو نماز میں آپ جواب دے وعلیکم السلام، پہلے ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن اب اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا صحابی کو. عبداللہ بن مسعود ویسے پریشان ہو گئے، لیکن ادھر سے حکم آیا ہوا تھا کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اب نماز کے اندر کلام کرنا جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنائے بھی اور عمل بھی کر کے بتایا. اب چونکہ عبداللہ بن مسعود کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نماز میں اب کلام جو ہے وہ منع ہو گیا، تو وہ اس لیے پریشان کہ میں نے سلام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے کوئی ناراضگی نہ ہو. ان کو اپنی ٹینشن ہو گئی. اچھا پریشان کھڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو عبداللہ بن مسعود نے جو جملہ بولا، جس جملے کے لیے میں نے پوری حدیث آپ کو سنائی ہے، جملہ بولتے ہیں کیا اللہ کی نعمت مجھ پر ناراض ہو گئی ہے؟ توجہ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی طور پر بھی اللہ کی نعمت سمجھتے تھے اور قولی طور پر بھی بول کر اس کا اظہار کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کیا اللہ کی نعمت مجھ پر ناراض ہے؟ اللہ کی نعمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض ہے کہ میں آیا ہوں، میں نے سلام کہا ہے اور آپ نے جواب نہیں دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراضگی کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ نماز میں پہلے کلام جائز تھا، اب نماز میں کلام کرنا جائز نہیں. تو بات ختم ہو گئی، ناراضگی والی بات نہیں تھی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، ان سے گفتگو وغیرہ کی.
اس حدیث میں جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی ہے، اس لفظ کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ نعمت جو ہے یہ صحابہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اب دوبارہ آیت کی طرف آئیں، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت جب تمہیں حاصل ہو تو اس کا بیان کیا کرو، اس کا چرچا کیا کرو۔ اور حدث کا معنی ہوتا ہے بول بول کر، گفتگو کر کے۔ عملی طور پر بھی اس کے معنی بنتے ہیں، لیکن اصولی معنی اس کا یہ بنتا ہے بولنا، حدث یحدث، گفتگو کرنا۔ یہ جو محافل کی جاتی ہیں، ایک گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، باقی گفتگو سننے والے ہوتے ہیں۔ بالکل یہ حدث کے اس مفہوم کے تحت یہ سارا کچھ داخل ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے، ان کی شان و عظمت کا اظہار اور بیان کرنے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، آپ بیان سن رہے ہیں۔ ہم حدث کی اس صحیح تشریح کو، اس حکم کو صحیح طور پر اس کی بجا آوری کا ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک بیان کرنے والا ہوتا ہے، باقی لوگ اس کا بیان سننے والے ہوتے ہیں۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ایمان کب لایا، کس وقت لایا۔ کہتے ہیں چھوٹی عمر میں میرا ابو فوت ہو گیا، یتیم ہو گیا میں، میری خالہ اور میری امی نے میری تربیت کی۔ میری خالہ جو ہے وہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا جب بکریاں چرانے کے لیے ریوڑ کو باہر لے جاتے ہو تو یاد رکھنا، نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ کرنا، ان کے پاس نہ جانا۔ فَيُدِلُّكَ وَيُغْوِيكَ، یہ دو لفظ اس نے، ان کی خالہ نے انہیں کہے۔ ترجمہ چونکہ سمجھانا بھی مقصود ہے، معاذ اللہ اس نے کہا ان کی خالہ نے ان کو جا کر نہ ملنا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، پٹڑی سے اتار دے گا۔ اچھا یاد رکھو، یہ نفسیات ہے انسان کی، یا بالخصوص بچوں کی، یا جو ینگ ایج بچے ہوتے ہیں، ٹین ایج بچے، ان کو جس کام سے منع کیا جائے نا وہ کرتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ کرتے ہیں، نفسیات ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو منع کیوں کیتا، کسی ذرا چیک تے کریے۔ چھوٹے بچے کو آپ کسی کام سے منع کر کے وہ جا کے پھر کرے گا۔ اب ان کو خالہ نے منع کیا، ان کی والدہ نے منع کیا کہ بکریاں چرانے کے لیے باہر لے جاتے ہو تو کہیں ان کے پاس نہ چلے جانا، منہ دھیان اپنی بکریاں چگا کے واپس آ جانا۔ لیکن ابو قرصافہ کو جب منع کیا گیا، فطرت انسانی جو ہے وہ عروج پر آئی، بکریاں وہیں پہ چھوڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، اتھے بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو کو سنا۔ علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب دلائل النبوہ کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر کتابوں کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے وہ روایت بھی ذکر کی کہ میں نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا سنا۔ لمبی باتیں ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا رہا، گفتگو سنتا رہا۔ شام کے وقت جب واپس جا رہا ہوں، بکریاں جو ہیں وہ کمزور ہیں، پورا دن چلی نہیں، لے گیا ہوں، خالہ ناراض، والدہ ناراض، بچے بکریاں تم نے نہیں چگائی، کدھر تھے، کیا کرتے رہے ہو، طرح طرح کے سوالات مجھ سے ہونے لگے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں خاموش رہا، کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا ہوا تھا۔ جب منع کیتا نا، میں ادھر گیا، خاموش ہو گیا۔ انہوں نے میں ڈانٹیا، خالہ نے زیادہ ڈانٹیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی، صحیح بکری چگایا کر، جتھے دوجے لوگ چگان دینا، ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، ابو قرصافہ کہندے بکریاں میں لئیاں چھوڑیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دوڑ گیا۔ میں نے انہانیاں گلاں بڑیاں پیاریاں لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو ہے وہ بڑی نرالی ہے۔
ہم جب حدیث پڑھتے ہیں یا حدیث سنتے ہیں نا دل کو سکون آتا ہے. تو ذرا سوچو جنہوں نے ڈائریکٹ سنا ہے, ہم انڈائریکٹلی سن رہے ہیں. ہمیں ہمارے استادوں نے یہ روایت بتائی, ان کے استادوں نے, یہ لمبا سلسلہ ہے, 40-50 اوپر سلسلے ہوتے ہیں تب جا کر نبی تک سلسلہ پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ذرا سوچو جنہوں نے سامنے بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی ہوگی تو ان کو کتنا لطف آتا ہوگا. بکریاں وہیں پہ چھوڑی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے, پورا دن وہاں پہ گزارا. بکریوں کی پسلیاں بھی ساتھ جڑ گئی ہیں کمزوری کی وجہ سے. دوسرے دن جب گھر لے گئے, خالہ نے زیادہ ڈانٹا, تم کیا کرتے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بکریاں بھی جناب والا کمزور ہو گئیں. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا, ان کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ برداشت کر لی. جب تیسرا دن آیا, بکریاں وہیں پہ چھوڑی, در مصطفیٰ پہ حاضر ہو گیا. کیونکہ سونے دیا سونیاں گلاں نے, رحمت نے ماریاں چلانے. میں نے تھوڑے سامنے پڑھی نا, وہ دے مفہوم ہے. رحمت نے ماریاں چلانے, سونے دیا سونیاں گلاں نے, جتھے ذکر حضور دا چھڑ جاوے اتھوں پیار دی خوشبو آندی ہے. ابو قرصافہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تیسرے دن حاضر ہوا, لیکن یہاں سے ایک ارادہ لے کے جا رہا ہوں. میری خالہ بھی غلط کہتی تھی, میری امی بھی غلط کہتی تھی کہ وہ برا انسان ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن اس سے اچھا انسان میری ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وہ تو بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے, وہ تو بڑی اچھی صفات کا مالک ہے. ابو قرصافہ کہتے ہیں تیسرے دن جب میں جا رہا تھا, دل میں یہ ارادہ لے کے کہ آج تو کلمہ پڑھوں گا اور نبی کا سچا امتی بن جاؤں گا. کہتے ہیں پہنچا جی, کچھ دیر بیٹھا رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ججمنٹ کر لیا نا کہ یہ تیسرا دن ہے, یہ نوجوان آتا ہے. تو آپ نے بھی بلایا, ہاں جی کوئی آپ کا کوئی مسئلہ, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 دن آپ کی باتیں سنتا رہا ہوں تو میں بھی ذرا غور کرتا رہا ہوں کہ کیا میری خالہ کی جو باتیں مجھے کہتی تھی آپ کے بارے میں کیا وہ درست ہیں, یا یہ جو صورتحال میں خود دیکھ رہا ہوں یہ درست ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں میری خالہ بھی غلط تھی, میری والدہ بھی غلط کہتی تھی, یا رسول اللہ آپ بہت اچھے انسان ہیں, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جو یہ صحابہ ساتھی بیٹھے ہیں میں بھی ان جیسا بننا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو. بس آخری باتیں توجہ میری طرف, بات تقریر ختم ہونے والی ہے, 12:30 تک میں نے کہا تھا, توجہ. ابو قرصافہ کہتے ہیں اب وہاں سے جب اٹھنے لگا دل میں خیال آیا بکریاں والا مسئلہ بھی حل کروا لئیے. روزانہ ڈانٹ پہندی نا, انہاں دے اے ذہن بن گیا. آخر اتھے آئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دن دے معمولات ویدے اسن گئے کہ کوئی آ رہا, کوئی جیڑی گل منگدا او دا مسئلے حل ہوتے رہے. کسی واسطے آپ دعا فرما رہے ہیں, ان معجزات کو بھی دیکھا ہوگا, سب نظام کو دیکھا ہوگا, تو نہ کہا آج اسی بھی اپنا مسئلہ حل کرا لیں. سبحان اللہ. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں پھر واپس مڑا, یا رسول اللہ ایک میرے ساتھ پرابلم ہے, ایک مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ. کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 دن ہو گیا, تیسرا دن ہے, بکریاں بھوکی رہ جاتی ہیں, میں تو رج جاتا ہوں. آپ کی گفتگو سن کر, آپ کی زیارت کر کے, آپ کی صحبت میں بیٹھ کر میں تو سیر ہو جاتا ہوں, میرا دل رج جاتا ہے, لیکن میری بکریاں جو ہیں وہ بھوکی رہ جاتی ہیں, اس وجہ سے مجھے ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے. اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا بھی کوئی حل ہے؟ اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو قرصافہ اس کا حل تو یہ ہے کسی چراگاہ میں لے جاؤ, چراؤ, بکریاں گھاس وغیرہ کھائیں گی, رج جائیں گی, موٹی تازی ہو جائیں گی, اس کا یہ حل ہے. ہاں یہ بھی حل تھا, لیکن ایک یہ بھی حل تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو قرصافہ جاؤ اپنی بکریوں کو
میرے پاس لے آؤ. لے ابو قرصافہ کے گل بن گئی. گئے جی بکریاں لے آنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بکری کو اپنے سامنے بلا کے ان کی پیٹھوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور جو بکریاں دودھ دینے والی تھی ان کے تھنوں پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں اس منظر کو آج تک نہیں بھولا. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹھوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے. وہ بکریاں جن کی پسلیاں کمزوری کی وجہ سے آپس میں مل گئی تھی، وہ بکریاں موٹی تازی ہو رہی ہیں، اور وہ بکریاں جو دودھ دینے والی تھی لیکن بھوک پیاس کی وجہ سے ان کے جناب والا وہ جو تھن تھے سکھ چکے تھے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہ ہاتھ لگایا دودھ سے وہ تھن بھر گئے. کہتے ہیں یہ منظر میں نے دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری بکری کے اوپر ہاتھ رکھا آپ نے فرمایا ابو قرصافہ لے جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تو روزانہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. یعنی تیری بھی غیر حاضری نہ ہوئے تھے ایک کام بھی چل سکتا ہے. سبحان اللہ. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں بڑا خوش وہاں سے نکلا. جب گھر داخل ہو رہا ہوں میری خالہ باہر نکلی. کہندی کنہ دیئے بکریاں لے آنی ہیں. پہچان ساڑیاں تے لسیاں ہو گئیاں سی، پسلیاں نہ پسلیاں جڑ گئیاں. یہ تے بکریاں کدھروں آنیاں نے؟ پھر سے جانیاں بکریاں تے ساڑی ہی ہیں. کہندے ابو قرصافہ آج تم نے کس چراگاہ میں ان بکریوں کو چرایا ہے اسی چراگاہ میں لے جایا کرو بیٹا. وہ چراگاہ اچھی ہے جہاں آج چرا کے لے آئے ہو. ابو قرصافہ نے بڑا عظیم جواب دیا. اس کو اردو میں ہم اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. ابو قرصافہ کہتے ہیں اے خالہ اور اے امی جان، یہ کسی چراگاہ کا کمال نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال ہے. چراگاہ دے کمال نہیں ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے معجزات ہیں. آپ دی نگاہ، آپ دا فیض، آپ دی برکت. کہنیاں او ہو تو ادھر گیا سی. ہن الگ ڈانٹ بکریاں والی الگ ڈانٹ ہوندی سی. لے ہن بکریاں رجیاں نے تے ہن اونج ڈانٹ پے گئی. تینوں منع نہیں سی کیتا کہ فیضلک ویغویک، تینوں پٹڑی تو لا دے گا اور وہ تینوں گمراہ کر دے گا معاذ اللہ. اس طرح دی گلاں کرتا. اللہ اکبر. ابو قرصافہ نے ایک ہی جواب دیا. کہتے ہیں خالہ بات غور سے سن لے، وہ پٹڑی سے اتارنے والا نہیں بلکہ پٹڑی پہ چڑھانے والا ہے، وہ جنت کے رستے پر لانے والا ہے. اور یاد رکھو خالہ کہتی ہیں آئندہ اس کے پاس نہیں جانا اور یہ بکریاں بھی اس کے پاس نہیں لے جانا. ابو قرصافہ بڑا ٹیکنیکل جواب دیتا. کہندے میں خالہ نو آکھیا اچھا تانوں اے نہیں منظور نہ بکریاں لے آؤ میں انہاں واپس لے جانا. وہ سونے کہنا اپنی برکت واپس لے لو. جیڑی برکت تساں دتی نا تے ساڈے گھر والے نو اے نہیں منظور، واپس لے لو. لیکن لوگ لالچی ہوندے ہیں. کہندے چلو ساڈا انہاں دے نال پرابلم ہے، جو مسئلہ بھی ہے بکریاں تے رج گئیاں نے نا. کہندے نہیں 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 ٹھیک ہے واپس نہیں لے جانیاں. تے او کیوں جائے؟ سبحان اللہ. جدو دل بدلن تے آ جاون نا پھر پوچھن لگ پئی کیوں جائے؟ او دی تو گلاں سنی کی کہندا ہے. اللہ اکبر. ابو قرصافہ نے ایک ہی جواب دیا خالہ جو کچھ تم کہتی تھی نا اس بارے میں وہ بالکل مختلف ہے. تم اسے جھوٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی، اس جیسا سچا انسان میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. آؤ ذرا تم بھی اس کی طرف جاؤ. حتیٰ کہ بات یہ ہے ان کی خالہ بھی راضی ہو گئی، ماں بھی راضی ہو گئی. کل صبح نا بکریاں بھی لے جانا، ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے. سبحان اللہ. اور کلمہ پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جی چلو میں یہ حدیث مکمل کر کے در کہتے ہیں دا میں ڈھور لاؤ. آپ خوش بیٹھے ہو جی؟ تھوڑے لوگ ہاتھ کھڑے کیتے. اچھا اللہ کرے ان گلا جی توجہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ والدہ بھی میرے نال، خالہ بھی نال، بکریاں بھی نال.
اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہو گئے. میری خالہ نے بھی کلمہ پڑھیا, والدہ بھی اسلام قبول کی. اس گل تو سن یہ بھی گل پتہ لگتی, اس آخری گل تو کہ جتوں برکت لبے نا پھر اس دا ٹھیکیدار خود بھی نہیں بن جانا چاہیے, دوجیاں بھی لے جانا چاہیے. اگر آپ نے کسی استاد سے فیض حاصل کیا ہے نا تو خود ہی نا اتنے مالکی مار بو, دوجیاں بھی ٹائم دیو, دوجیاں بھی ٹائم دیو کہ جناب تسی بھی تشریف لے آؤ, اسی اتھوں برکت حاصل کیتی ہے. اس تساں نے بھی سبق دیکھو نا, خود بھی کلمہ پڑھیا, اپنی والدہ تے خالہ نو بھی در مصطفیٰ تے اس برکت دے کول حاضر کیتا. اچھا اتنے گئیاں, کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گئیاں, واپس آئیاں نا, حدیث دے آخری جملے ابو قرصافہ کہتے ہیں, میں پوچھا ہاں جی دسو جی تسی گلاں انہاں دے بارے کردے ہو, کہندے ہیں سب جھوٹ سی, وہ بڑا سچا انسان ہے. ابو قرصافہ دی خالہ کہندیاں کہ میں اس جیسا چہرہ دنیا تے کسی انسان دا نہیں دیکھیا, وہ چہرہ کسی جھوٹے دا نہیں ہو سکدا. پوچھو بلال کولو آقا دی شان کیے, پوچھو صدیق کولو کہندا قرآن کیے, پوچھو صدیق کولو کہندا قرآن کیے. چنوی نہیں سونا یارو او دے رخسار وانگو, کوئی لجپال نہیں ہو میرے سرکار وانگو, کوئی دربار نہیں ہو او دے دربار وانگو, کوئی لجپال نہیں ہو میرے سرکار وانگو. دنیا وچ یارو لکھاں حسین پھر دے, سونے مکھڑے والے روشن جمیل پھر دے, کوئی نہیں تکیا سونا اللہ دے یار وانگو, کوئی لجپال نہیں ہو میرے سرکار وانگو, کوئی دربار نہیں ہو او دے دربار وانگو, کوئی لجپال نہیں ہو میرے سرکار وانگو. تقریر ختم ہوئی کہ شان مصطفیٰ تو سامنے میں کوئی سنائی. ہوں پیغام مصطفیٰ نہ سنا لویے جی, میں پیغام نال عرض کرنا تو سن تھوڑا تھوڑا میں جڑے جملے آندے ہوئے شعر دوسرے نال پڑھنے. پڑھو جی. حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, شعور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, شعور آ گئے ہیں. آج سے یہاں سے وعدہ کر کے اٹھو, یہ پیغام مصطفیٰ شروع ہو رہا ہے. یہاں سے وعدہ کر کے اٹھو اپنے رب کے ساتھ. اگر آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے تھے, آج سے یہاں وعدہ کر کے اٹھو 5 وقت با جماعت نماز ادا کروں گا, کیونکہ حضور آ گئے ہیں, شعور آ گئے ہیں. ساڑیاں محفل میلاد تاں کامیاب ہو سن, حضور تے آئے ہوئے نا, شعور بھی سن آگئے کی سن نماز پڑھن دا شعور بھی آگئے جناب. اسی طرح رمضان شریف دا مہینہ آئے گا, روزے رکھسو گئے نا, ساڑیاں محفلان دے اندر بھی شعور ہونا چاہیے ہے. حضور آ گئے ہیں, شعور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, شعور آ گئے ہیں. یہ شعر تو سمجھ نہ مل کے پڑھنا جی, بیچ میں گل کرنی وہ غور نہ سن لینی. ایک دفعہ پڑھو نا, حضور آ گئے. میں تقریر ختم کر دیتی, یہ اوور ٹائم ہے, یہ ہوں تسی آپ ہمت کرنی بس 5 منٹ. حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, شعور آ گئے ہیں. اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ آئے گا, سا روزے رکھا گے, سانو شعور آ گیا.
اسا اپنی سچی توبہ کردے ہیں آئندہ اسی کدی گناہاں دی دنیا چ نہیں رہاں گے اسی نیکی دی طرف متوجہ ہوں گے حضور آ گئے ہیں بولو اسی طرح اگر تیرے تے زکوٰۃ فرض ہے اپنی زکوٰۃ ادا کیتا کر کیونکہ حضور آ گئے ہیں حج اگر تیرے تے فرض ہے تے اپنا حج ادا کیتا کر اسی طرح حقوق العباد دے وچ ماں باپ اگر تیرے تے ناراض ہیں اج ہتھوں وعدہ کر کے اٹھ کہ میں جاواں گا اپنی ماں نو بھی راضی کراں گا اپنے باپ نو بھی راضی کراں گا اگر ماں باپ تیرے کو پوچھ لیا خیر ہے بچے اگے تے ایڈی تو جناب ساڈے قربت حاصل نہیں سی کردا بس انہوں نے ایک شعر سنا دیو حضور آ گئے ہیں شعور آ گئے ہیں حضور 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 آ گئے ہیں اگر بہنا برامان دے نال کوئی زیادتی کیتی آ انہوں نے کوئی تو اگر ظلم کیتا ہے انہوں نے کوئی مربے کوئی جائیداد تو غصب کر کے بیٹھا ہے نا اج ہی اللہ کو معافی مانگ ڈر جا انہوں نے حصے واپس کر دے انہوں نے حسن سلوک دے نال پیش آ اپنے بہنا برامان دا بھی ادب و احترام کر انہوں نے بھی حقوق ادا کر اسی طرح اگر اپنی اولاد دے نال کوئی تینوں پرابلم ہے تے انہوں نے بھی اپنے معاملات درست کر لے کیونکہ حضور آ گئے ہیں شعور آ گئے ہیں شعور آ گئے ہیں شعور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اسی طرح اگر اڑوسی پڑوسی طرح کو معاملات تیرے خراب ہیں نا تو یاد رکھ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بخاری دے اندر حدیث ہے آپ نے فرمایا میرے کو جبریل آئے نے اور جبریل آ کے پڑوسیاں دے اتنے حقوق بیان کیتے کہ میں نو اے گمان ہون لگ پیا کہ دائیں پڑوسی وراثت وچ نہ شریک ہو جاون انہو سیورثہ کہ دائیں انج نہ ہوئے پٹے وراثت وچ بھی شریک حق شفا پڑوسی حاصل ہے کہ نہیں ایک الگ ٹاپک ہے وقت کے گل لمبی نہ ہو جائے آج ہی اپنے پڑوسی دن اپنے معاملات درست کر لو انہوں نے بھی پیار محبت دے نال اخلاق دے نال پیش آیا کرو اگر وہ پوچھن آج تینوں کی ہو گیا آج تو ہر گیا ساڑھے کو کہ ہارے دا مول ہیرا جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتے دامل اوے کوٹی ہوندا تے ہارے دامل ہیرا آج ہی انہوں نے ناراضگی ختم کر بھائی چارے نال پیار محبت دے نال اپنے مسئلے کا اپنا سسٹم کرو انہوں نے دسو حضور ہرے کوئی نہ حضور آ گئے ہیں شعور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں شعور آ گئے ہیں اسی طرح اپنا کھانا پینا پہننا اپنا پورا سسٹم حلال کا کر لو سود خوری رشوت خوری چوری اور حرام چکاری سے بچ جاؤ حضور آ گئے ہیں میں کافی گفتگو کی تھی میں تھوڑے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شان و عظمت کا اظہار کیتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ دا یہ حکم ہے کہ جدو رب دی نعمت تانوں حاصل ہوئے نا تو او دا بیان کیتا کرو بیان دی میں تھوڑے سامنے تشریح کیتی بیان تو مراد ہوندا بول بول کے انہوں آکھنا تے بول کے آکھنا اگر ایتھے کوئی بندہ نہ ہوئے میں گلہ لگا رہا شان تے آقا دی بیان ہو جاسی لیکن حدث دا معنی پورا نہیں ہوتا حدث واسطے ضروری ہے بیان کرن والا بھی ہوئے تے بولو بیان اس تو بعد ابو کرساف والی روایت میں تھوڑے سامنے نقل کی تھی تھوڑے بیان کی تھی اس تو بعد میں تھوڑے سامنے حضور آ گئے ہیں ایک پیغام تھوڑے سامنے دیتا اللہ تعالیٰ تو دعا کردا اللہ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین